ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ فاطمہ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے احترام سے کہا کہ اے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں چل سکتی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کیونکہ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں اور میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بے شک آپ میرے والد ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نے ہی کہا ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، تو میں آپ کے حکم کی ہی تابع ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان سے وجہ پوچھی کہ آپ خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ تو آپ ایسا کریں، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب گھر سے باہر نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے، ان سے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان سے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ دیر آگے گئے، چند قدم آگے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم مجھ سے آگے چل رہی ہو اور میں تم سے پیچھے، ایسا کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس لیے چل رہی ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے جو نشان ہیں ان پہ چل سکوں، اور آپ سے آگے اس لیے چل رہی ہوں کہ جو میرے قدموں کے نشان ہوں ان پر آپ چل سکیں تاکہ میرے قدموں کے نشان پیچھے نہ رہے، لوگ یہاں سے گزریں وہ میرے قدموں کے نشان نہ پہچان سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی پردہ داری۔ ہمارے آج کے دور میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، پردہ موجود نہیں ہے، شرم و حیا موجود نہیں ہے، لحاظ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسئلے مسائل دن رات ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان مسئلے مسائل کی جو جڑیں ہیں ہم ان تک نہیں پہنچتے اور ہم نام دے دیتے ہیں انہیں کسی اور چیزوں کا، جبکہ سب سے زیادہ جو عام ہو رہی ہے وہ بے حیائی ہے، جسے ہمیں اپنے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنی جنریشن کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہمیں بے حیائی سے کس طرح سے خود کو روکنا ہے۔ ہم نے ماڈرنزم کو نام دے دیا ہے ہر چیز کا، جبکہ یہ ماڈرنزم کے پردے میں لپیٹی ہوئی جو بے حیائی ہوتی ہے ہم اس کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ اصل میں بہت سارے مسئلوں کی جڑ ہے یہ چیز جو کہ ہمیں ختم کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے دین اسلام میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہی نہیں، ان پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دین اسلام کی تعلیمات دیں تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے سیکھیں اور اپنی آنے والی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ جزاک اللہ۔